السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو دین کے رہبر ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار ثابت کرتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی کسی کی دینداری کو دیکھ کر کے بہت زیادہ متاثر نہ ہو، جب تک کہ حقیقت کے بارے میں جانکاری حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے احبار اور رہبان، پادری، جانکار، یہ دین کا لبادہ اوڑھ کر کے حرام خوری کرتے ہیں، جیسا کہ یہ بیماری اہل کتاب کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ اہل کتاب دین کے بڑے عالم تھے، دین کے جانکار تھے، رہبان جو دنیا کو چھوڑ کر کے صرف آخرت کی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسے بہت سارے لوگ حرام خوری کرتے تھے، دین کے نام پر ٹھگتے تھے، دین کے نام پر لوگوں کا مال لوٹتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، اور بدعات اور خرافات کے نام پر لوگوں کا مال طرح طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آئیے اس کی پوری تفصیل قرآن کریم کی اس آیت پر دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ اے مسلمانوں دیکھو، بہت سارے احبار، بہت سارے دین کے جانکار، والرہبان اور راہب، جو دنیا سے کٹ کر کے صرف دین پر عمل کرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، رہبان، علماء اور رہبان، یہ سارے لوگ، اکثر لوگ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ بہت سارے احبار، بہت سارے دین کے جانکار اور بہت سارے راہب لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ اور دوسری بیماری یہ ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نام تو دین کا ہے، لباس اوڑھے ہوئے ہیں دین کا، دین کے تو جانکار ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جیسے یہ حرام خوری کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی شرک اور کفر کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کو لوٹتے ہیں، نیکی کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، سچ اور صحیح باتوں کو، دین کی حقیقی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ اور جو صحیح دین ہے اور صحیح طریقہ ہے
اس طریقے کو لیپا پوتی کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے۔ نصیحت جب یہ فرمائی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بہت ہی الرٹ ہونا چاہیے، بہت زیادہ چوکنا ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر تاریخ میں، ہر سماج میں، ہر ماحول میں، ہر علاقے میں آپ ڈھونڈ نکالیے، دین کے نام پر لوگ بہت ٹھگتے ہیں، طرح طرح سے ناجائز مال لوگوں کا ہڑپتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو خوب مال خرچ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ ان ساری چیزوں کی اصل دیکھیں وہ ساری کی ساری چیزیں دین نہیں ہیں، دین میں اضافہ کیا گیا ہے، ملاوٹ ہے، فراڈ ہے۔ ہم وہی کھائیں جس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہو، جو حلال ہو، اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر کے اور لوگوں کو سختی مبتلا کر دی جائے اور پھر مال خرچ کرنے کی دعوت دی جائے۔ یہ ہو گیا ہے تو یہ خرچ کرنا پڑے گا، یہ پکڑا ہے تو یہ دینا پڑے گا، طرح طرح کی چیزیں آج ہم اپنے سماج میں دیکھ سکتے ہیں۔ دین میں کوئی بھی چیز اضافہ کر دی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسند نہیں ہے، ایسا عمل مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز پیدا کی جو ہمارے دین میں تھی ہی نہیں تو وہ عمل مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کو خوب لوٹ رہے ہیں، خوب ٹھگ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، احبار، رہبان، دیندار، یہ سارے لوگ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحیح چیز کو ٹٹولیں، تحقیق کریں، پہچانیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کون لوگ منمانی کرنے والے ہیں، کون لوگ صحیح دعوت کو اور صحیح دین کو پھیلانے والے ہیں۔ تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں غور و فکر ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ آدمی دنیا کا سامان خریدنے کے لیے بڑی تحقیق کرتا ہے، بہت ہی ڈیپ میں جاتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن آیا وہ دین کے معاملے میں بھی اتنی ہی تحقیق کرتا ہے، اتنا ہی وہ جانتا ہے، اتنی ہی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی وہ ڈیپ میں جاتا ہے؟ نہیں۔ آج وجہ یہی ہے کہ آج لوگ ہمارے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ جماتے ہیں اور دین کی راہ میں، دین کے نام پر اور دین کا لبادہ اوڑھ کر کے خوب ٹھگ رہے ہیں، اور لوگ کیا ہے بیوقوف بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحیح دین کی معرفت اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، حرام خوری کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ